یہ واقعہ ایک غریب اور یتیم لڑکے کی گائے کا قصہ ہے جسے قرآن پاک میں نہایت ہی شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اسے سورۃ بقرہ گائے والی سورت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک سیرت اور صالح بزرگ گزرے تھے۔ ان کی اولاد میں ایک لڑکا تھا جو کہ ابھی بہت ہی چھوٹا تھا۔ اس بزرگ کے پاس صرف ایک چھوٹی سی گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے دنیا سے جانے سے پہلے اس بچیا کو پکڑا اور جنگل میں لے گئے اور جنگل میں یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا کہ اے اللہ، میں اس وقت تک اپنی اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا نابالغ بچہ بالغ نہ ہو جائے، اور اس کے پاس ان کی وفات ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، لڑکا بھی جوانی میں پہنچ کر باپ کی طرح نیک سیرت و ماں کے فرمانبردار بنا۔ اس جوان نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کا پہلا حصہ ماں کی خدمت، درمیانی حصے سوتا اور رات کے آخری حصے میں عبادت کرتا، اور رات کی طرح اس نے اپنی کمائی بھی 3 حصوں میں تقسیم کر رکھی تھی۔ اس کی کمائی کا ذریعہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بیچتا تھا۔ لکڑیوں کو بیچ کر 1/3 حصہ صدقہ، 1 حصہ اپنی ضرورت اور 1/3 حصہ اپنی ماں کو خدمت کے لیے دے دیتا، اور ادھر جنگل میں بچیا بھی بڑی ہو کر گائے بن چکی تھی۔ ایک دن جوان کی والدہ اپنے بیٹے سے اس بچیا کا ذکر کرتی ہے اور اسے اپنے والد کا پورا واقعہ سناتی ہے اور کہتی ہے وہ بچیا اب میرے حساب سے جوان ہو چکی ہوگی، لہذا تم جنگل میں اس جگہ پر جاؤ جہاں تمہارے باپ نے اسے تمہارے لیے چھوڑا تھا، اور وہاں جا کر تم اس طرح اپنے پروردگار سے دعا مانگنی ہے: اے حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت اسحاق کے خدا، میرے رب میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت کو مجھے واپس سونپ دے۔ یہ دعا سکھا کر ماں نے بیٹے کو بولا کہ وہ گائے پیلے رنگ کی ہوگی، ایسے لگے گی جیسے سورج کی کرنیں اس سے ٹپک رہی ہوں۔ جوان اس جنگل میں پہنچنے کے بعد رب کے آگے دعا گو ہوا اور فوراً ہی ایک خوبصورت و حسین گائے دوڑ لگائے جوان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ گائے کو پکڑتے جوان نے گھر کی راہ لی اور والدہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ جب ماں نے گائے کو دیکھا تو بیٹے کو بولنے لگی: بیٹا، جا کر اس گائے کو بازار میں فروخت کر کے آ، لیکن میرے سے مشورہ کیے بغیر کسی کو گائے نہیں دینی۔ اس گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی لگانا۔ بازار میں ایک گاہک نے گائے کی قیمت پوچھی تو لڑکے نے کہا 3 دینار، مگر اس پر گاہک نے کہا: میں اس گائے کو 3 دینار سے زیادہ بھی خریدوں گا، لیکن تمہیں ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی گائے کو فروخت کرنا ہوگا۔ لڑکا کہنے لگا: 3 دینار سے زیادہ تو کیا، تم مجھے جتنے دینار دے ڈالو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ماں کے مشورے کے بغیر تمہیں گائے دے ڈالوں۔ لڑکا ماں سے مشورہ کرنے آتا ہے اور ساری حقیقت ماں کو سنانے کے بعد ماں لڑکے سے کہنے لگی: بیٹا، یہ گاہ مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، تم بازار جاؤ اور ان سے مشورہ کر کے پوچھو کہ ہم اس گائے کو کب بیچیں۔ جوان نے اس گاہک کو تلاش کر ہی لیا اور سارا ماجرا سنانے کے بعد فرشتہ جو کہ گاہک کی صورت میں تھا کہنے لگا: ابھی کچھ دنوں کے لیے اس گائے کو تم مت بیچنا، آنے والے دنوں میں اس گائے کے خریدار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے لوگ ہوں گے، اور اس وقت تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت مانگتے ہو تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس گائے کو کیوں خریدتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھوڑے دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک امیر شخص عامیل نامی بندے کا قتل ہوتا ہے۔ اس شخص کے قاتل اس کے 2 چچا کے لڑکے تھے۔ قتل کے بعد اس کی لاش کو ویرانے میں چھپا ڈالا۔ صبح اس بات کی خبر جب لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے اس قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ چھان بین کرنے کے بعد لوگ ناکام ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم لوگ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان سے یا اس کی دم کی ہڈی سے لاش کو مارنا تو زندہ ہو کر وہ خود ہی اپنے قتل کرنے والے کا نام بتا دے گا۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل میں بحث شروع ہو گئی: اس گائے کا رنگ کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، وہ دیکھنے میں کیسی لگتی ہوگی، اس گائے کو تلاش کیسے کریں گے؟ گائے کی تلاش کرنے کے بعد آخرکار بنی اسرائیل کے لوگ اس لڑکے کے گائے کے پاس پہنچ ہی جاتے ہیں اور لڑکے کے منہ مانگی رقم دے کر اس کی گائے کو خرید لیا۔ گائے ذبح ہوئی مقتول کی لاش کو ہڈی ماری مقتول زندہ ہو کر بتاتا ہے کہ مجھے قتل کرنے والے میرے 2 چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے میرے مال و متاع کے لیے مجھے قتل کیا۔
ان دونوں لڑکوں کو پکڑ کر وہیں قتل کیا جاتا ہے اور ماں کے فرمانبردار بیٹے کو دولت سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔